السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم حالیہ تشدد کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر یونس کے مطالبے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم عبوری حکومت اور ڈاکٹر یونس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ وہ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ایک جمہوری مستقبل کا خاکہ تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار ہیلن لافاؤ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے اور وہ عبوری حکومت سے رابطے میں ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے بھارت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں محمد یونس کو نیک خواہشات پیش کیں اور اسی کے ساتھ ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد اب بھی بھارت میں ہیں۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے منصوبے پر تاحال کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو ایسی کوئی عجلت نہیں ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ دینے کے لیے کہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب بنگلہ دیش میں بھارت مخالف طاقتوں کو قوت حاصل ہوگی۔ دیکھنا ہوگا کہ محمد یونس کی عبوری حکومت ان طاقتوں پر کیسے قابو پاتی ہے۔ پاکستان نے ایران کو شاہین 3 میزائل فراہم کرنے کے اخباری دعووں کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی رپورٹیں صریحاً غلط ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان سے پوچھا گیا تھا کہ یروشلم پوسٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کو شاہین 3 میزائل بھیجنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ایسی بے بنیاد رپورٹس کے پس پردہ ماخذ اور ان کے پس پردہ بدنیتی پر مبنی ایجنڈے پر غور کیا جانا چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا کہ ایران کو میزائل فراہم کرنے سے متعلق اخبار کی رپورٹ کی کئی وجوہات کی بنا پر یہ غیر منطقی، گمراہ کن، غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں کشیدہ صورتحال کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان کو قرض دینے والے ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے 12 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے IMF کے 7 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ دو طرفہ قرضوں میں رول اوور کا حجم 12 ارب ڈالر ہے، جو گزشتہ کچھ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے جمعرات کو خبردار کیا کہ داعش گروپ کی افغانستان شاخ کی، جسے داعش خراسان بھی کہا جاتا ہے، تنظیمی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یورپ کے لیے بیرونی دہشت گردی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر جمعے کو پڑوسی ملک مالدیپ کے اپنے پہلے دورے پر روانہ ہوئے۔ مالے نے حال ہی میں درجنوں بھارتی فوجیوں کو بے دخل کیا ہے اور چین سے قریبی تعلقات قائم کیے ہیں۔ مالدیپ نے مارچ میں بیجنگ کے ساتھ فوجی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بھارتی حکومت روایتی طور پر مالدیپ کو، جو کہ تقریباً نصف ملین لوگوں کا گھر ہے،
اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں شمار کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جے شنکر کے 2 روزہ دورے کا مقصد قریبی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر اور نومبر کے الیکشن میں ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس اور ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ نشریاتی ادارے ABC کی میزبانی میں 10 ستمبر کو صدارتی مباحثے میں شرکت کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان ABC نیوز کی میزبانی میں ہونے والا مباحثہ 5 نومبر کی انتخابی مہم کا متوقع طور پر ایک اہم ترین لمحہ ہوگا۔ کئی لاکھ لوگ اس مباحثے کو دیکھیں گے۔ ان میں سے کچھ نے اس وقت تک ووٹ کے لیے اپنے من پسند امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ عوامی جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت دونوں صدارتی امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ ہے اور ہیرس کو شاید تھوڑی سی برتری حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا اس ہفتے میں دوسری بار اسرائیل کے دورے پر پہنچے ہیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلیوی اور کوریلا نے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں خطرات کے جواب کے لیے خطے میں مشترکہ تیاریوں کے بارے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جمعے کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک نیا حملہ شروع کیا ہے جس میں حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ امریکی، قطری اور مصری ثالثوں نے اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے اپنے دباؤ کی تجدید کی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا ہے جس کے تحت کابینہ کو اپنی اور وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان دونوں کی غیر موجودگی میں اجلاس بلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بات سرکاری میڈیا نے جمعرات کو رپورٹ کی ہے۔ شاہی فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ کابینہ جن فیصلوں کو جاری کرے گی ان پر چیئرمین دستخط کریں گے۔ مشرقی یوکرین کے قصبے کوسٹیا نیتونوکا میں ایک سپر مارکیٹ پر جمعے کو روسی حملے میں 10 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ مقامی گورنر وادیم فلاشکن نے کہا کہ جائے وقوع پر تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ادھر روس کے ہنگامی صورتحال کی وزارت نے کرسک کے علاقے کی صورتحال کو وفاقی سطح کی ہنگامی حالت قرار دیا ہے اور علاقے میں مزید کمک بھیجی ہے۔ جاپان کے شہر ناگاساکی نے جمعے کو دوسری عالمی جنگ میں اپنے شہر پر ہونے والے ایٹم بم حملے کی 79ویں برسی منائی۔ شہر کی جانب سے اسرائیل کو مدعو کرنے سے انکار کے جواب میں اس تقریب میں امریکی سفیر اور دیگر مغربی سفیروں نے شرکت نہیں کی۔ میئر شیرو سوزوکی نے ناگاساکی پیس پارک میں ایک تقریر میں جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستوں سے ہتھیاروں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ روس کے یوکرین پر حملے اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو تیز کرنے کی وجہ سے دنیا کو ایک نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ 9 اگست 1945 کو جنگ میں 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے ایپ میں ایک اور نئے فیچر کا اضافہ کیا ہے۔ اب صارفین ایک سنگل پوسٹ میں 20 تک تصاویر اور ویڈیوز شامل کر سکتے ہیں۔ پہلے تصاویر یا ویڈیوز کی تعداد 10 تک تھی۔ انسٹاگرام نے سن 2017 میں پہلی مرتبہ صارفین کے لیے کیروسل کا فیچر متعارف کروایا تھا۔ اور اولمپک مقابلوں کی ایک بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو مقابلے میں نہ صرف گولڈ میڈل جیت لیا بلکہ زیادہ دور نیزہ پھینکنے کا اولمپکس کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر نہ صرف پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے
بلکہ دنیا بھر میں موجود پاکستانی ان کی کامیابی پر خوش ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں سمیت کھیلوں کے شعبے سے وابستہ شخصیات اور اداکاروں نے انہیں مبارکباد دی ہے، جبکہ کئی نے ان کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ ارشد ندیم کے مد مقابل بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا 89.45 میٹر کے تھرو کے ساتھ سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے 40 برس بعد اولمپکس گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔